میٹھا تو آج نہیں بنا، وہ بہت اطمینان سے بآوازِ بلند بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے، مگر فواد نے الجھ کر ماں کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا کہ چاکلیٹ سوفلے بنانا ہے۔ محمل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تائی اماں نے گھر کا۔ بدتمیزی؟ فواد بھائی، آپ یہ کھانے کی ڈشز گنے، بریانی، مٹر قیمہ، اروی گوشت، آلو کباب، سلاد، رائتا، ذرا گن کر دیکھیں، یہ سب اماں نے اکیلے بنایا ہے۔ میرے ایگزامز ہو رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ بناتی۔ آپ کی ان بہنوں سے کہا بھی کہ فواد کے لیے سوفلے بنانا ہے، ہیلپ کروا دو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ اب اتنا سارا کرنا اور اوپر سے میٹھا بنانا ہمارے بس سے باہر تھا۔ سوری، میں کل بنا دوں گی، یا میری ماں کی تھکن سے بڑھ کر آپ کے لیے ٹیسٹ ضروری ہے تو میں انہیں کہہ دیتی ہوں۔ اماں، اماں، اس نے آواز لگائی، اور جہاں لڑکیاں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھیں اور مہتاب تائی کچھ سختی سے کہنے ہی لگی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، نہیں نہیں، اٹس اوکے، میں نے خیال نہیں کیا کہ تمہارے ایگزامز ہیں۔ اور ممی، اس نے ماں کو تنبیہی نظروں سے دیکھا، کچن کا کام صرف محمل اور مسرت چچی کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ ساری نوابزادیوں کو بھی کہا کریں، ہاتھ تو بٹا سکتی ہیں یہ۔ ہاں تو کرتی تو ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ آغا خان نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بات ختم کرنا چاہی۔ جوان بیٹا جو ان سے اونچا تھا، اس کی بات کے آگے انہیں اپنی بات کمزور لگ رہی تھی۔ مہتاب تائی پہلو بدل کے رہ گئے، نائمہ چچی زیر لب کچھ بڑبڑائیں، اور تو اور فضا چچی بھی خاموش سی ہو گئی تھی۔ لڑکیاں الگ شرمندہ، وہ اطمینان سے فواد کے اٹھنے سے قبل ہی اٹھ گئی۔ مسرت کو برتن اٹھاتے پہلے تو علم بھی نہ ہو سکا کہ کیا ہوا ہے، اور جب ہوا تو معافی تلافی کرنے لگی۔ اندر آ کر محمل کو بھی ڈانٹا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ فواد کے اٹھنے کے بعد یقیناً تائی نے بہت سنائی تھی، مگر فواد کے الفاظ کا اثر زائل نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی گھر میں ایک مضبوط حیثیت تھی، سو بہت سی خواتین رات کو کٹتے ہوئے سوئی تھی۔ صبح کالج بس کے لیے وہ سٹاپ پر رکھے بینچ پر آئی تو ذہن ابھی تک ادھر ہی الجھا ہوا تھا۔ بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے سرسری سا دیکھا، وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح بیٹھی تھی، گود میں رکھی کتاب کے کناروں پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ جمائی روکتی بیٹھ ہی گئی اور بے دلی سے بس کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے وہی کل والا اجرک کا کرتا جینز کے اوپر پہن رکھا تھا اور بال اونچی پونی میں بندھے ہوئے تھے۔ سوچ وہی فواد کے گرد گھوم رہی تھی۔ صبح وہ جلدی نکلتی تھی، تب تک وہ نیچے نہیں آیا ہوتا۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پر تھا، جو تھی تو غفران چچا اور فضا چچی کی آماج کا، مگر وہ کنارے والا کمرہ فواد کا پسندیدہ تھا، سو وہ اس کا عرصہ پہلے الاٹ کر دیا گیا تھا۔ فضا چچی کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا حسن ہی تھے، سو وہ کمرہ ان کی ضرورت سے زائد ہی تھا، اور یہ تو محمل کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ کمرہ تو ابا نے بنوایا ہی اس کے لیے تھا۔ مگر سیاہ فام لڑکی اسی خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ بور ہونے لگی تو ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سیاہ کتاب دیکھ کر کل کا واقعہ یاد آیا۔ یہ کتاب کب ملی تھی آپ کو؟ بغیر تمہید کے اچانک سوال۔ اس لڑکی نے اطمینان سے گردن اس کی طرف موڑی۔ 2 سال پہلے۔ یہ کس نے آپ کے لیے خصوصاً چھوڑی تھی؟ ہے کوئی؟ وہ ذرا سا مسکرائی، موٹی آنکھوں کی چمک اور بڑھ گئی۔ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ؟ اس نے غور سے اس کی چمک کو دیکھا۔ بہت زیادہ۔ آپ اسے کافی جانتی تھی؟ میرا مطلب ہے یہ تو صدیوں پرانی کتاب ہے۔ بس میں جانتی ہوں۔ اور یہ کتاب، یہ آپ کو آپ کا ماضی، حال، مستقبل کیسے دکھاتی ہے؟ اس میں سب لکھا ہے، گزرے واقعات اور وہ جو میرے ساتھ پیش آنے والا ہے، اور مجھے ایسے موقع پر کیا کرنا ہے، سب لکھا ہے۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اسے بہت عجیب بات بتا رہی تھی، جانے کیسے پوری اسرار بھید بھری کتاب تھی وہ۔ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ جتنا تمہاری سوچ سے بھی اوپر ہے۔ تو آپ کے تو بہت مزے ہوں گے، آپ اس کو پڑھ کر سب جان جاتی ہوں گی۔ ہاں، مگر اس میں کچھ عمل ہے، پہلے وہ پرفارم کرنے ہوتی ہیں، پھر ہر چیز ویسے ہی ہوتی ہے جیسے اس میں لکھا آتا ہے۔ عمل؟ عملیات؟ وہ چونکی، اندر کوئی الارم سا بجا۔ یہ تو کوئی سفلی علم کی ماہر بیٹھی ہے، اسے تھوڑا احتراز برتنا چاہیے۔ ہاں، سیاہ فام لڑکی مسکرائی۔ جو وہ عملیات کر لے، وہ اس کتاب کے ذریعے دنیا پر راج کرتا ہے۔ سب لوگ اس کی مٹھی میں آ جاتے ہیں اور ہر شے اس کے لیے تسخیر ہو جاتی ہے۔ صرف میں نہیں، اگر تم بھی اس کتاب کا خاص علم سیکھو تو تمہیں بھی اس الفاظ میں اپنا ماضی، حال، مستقبل نظر آنے لگے گا۔ اور اس کے بعد وہ سحر زدہ سی سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی۔ اس کے بعد تم اس کتاب کو چھوڑ نہیں سکتی۔
तुम्हें अपनी जिंदगी इसे बांध कर ही गुजारनी होगी। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो तुम तबाह हो जाओगी। तुम्हारी हर चीज, हर मोहब्बत, सब तबाह हो जाएगा। इसको लेकर तुम छोड़ नहीं सकती। ये सब इतना आसान नहीं है। महमल घबरा कर उठ खड़ी हुई। मेरी बस। उसी पल बस करीब आती नजर आई। वो दौड़कर बस की तरफ जाने लगी। तुम एक दिन जरूर आओगी मेरे पास। स्याफाम लड़की मुस्कुराई थी। तुम एक दिन जरूर गिड़गिड़ा कर ये किताब मांगने आओगी। मैं जानती हूँ तुम लोगों की सताई हुई हो। तुम्हारा दिल जख्मी और हाथ खाली हैं, और जिस दिन ये दिल पूरी तरह टूट जाएगा मैं तुम्हें ये किताब दे दूंगी। जाओ, तुम्हारी बस आ गई है। शाम को उसने बहुत मेहनत से चॉकलेट सूफले बनाया, और जब वो खूब ठंडा हो गया तो ट्रे में सजाकर ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगी। अभी दूसरी सीढ़ी पर ही थी कि आरजू नीचे आती दिखाई दी। ये किसके लिए है? वो माथे पर बल डाले लम्हा भर को रुकी। फादी के लिए है। जी, उन्होंने कल कहा तो था। मेरे पास टाइम कहाँ था। आज भी किसी को याद ना आया तो बना ही दिया। उसने बेनियाजी से शाने झटके। वो दूसरी सीढ़ी पर ट्रे उठाए मुंतजिर थी कि आरजू नीचे उतरे तो वो ऊपर जाए। और डिनर की तैयारी कर ली तुमने? आरजू जीने से उतरकर उसके सामने आ खड़ी हुई। अम्मा बना रही हैं। कोरमा बना लिया है? मम्मी ने कहा भी था। तुमने चेक किया? आप सीधे सीधे कह दें कि मैं चली जाऊं और आप ये ट्रे फवाद भाई को देकर अपने नंबर बना ले तो ले पकड़े। उसने ट्रे जोर से उसे थमाई। मुझे और भी काम करने हैं। और खटखट सीढ़ियां उतरकर किचन की तरफ चली गई। बदतमीज, वो बुड़बुड़ाई। मगर महमल जानती थी उसकी बुलंद आवाज फवाद सुन चुका होगा, और अब आरजू जो चाहे कर ले। वो जानता था कि काम किसने किया है और नंबर कौन बनाना चाह रहा था। और फिर यही हुआ। रात खाने में जब मुसर्रत ने चॉकलेट सूफले लाकर रखा तो फवाद ने सबसे पहले कह डाला, ये तुमने बनाया है महमल? जी, वो सादगी से बोली। आरजू ने नागवारी से पहलू बदला। बहुत टेस्टी है। तुम ही रोज मीठा क्यों नहीं बनाती? इतनी फारिग नहीं हूं मैं। 100 काम होते हैं मुझे। एग्जाम्स हो रहे हैं। मेरा दिल करेगा तो बना दिया करूंगी, वरना सब जानते हैं महमल से ये जी हजूरियां नहीं होती। अम्मा, एक फुल्का मुझे भी दे। वो मसरूफ सी अम्मा के हाथ से फुल्का लेने लगी, जैसे उसे फवाद के तासुरात की परवाह ही नहीं थी। वो ताईद में सर हिलाकर सूफले खाने लगा, मगर बार बार निगाह भटक कर उसके मोमी चेहरे पर जा टिकती थी। सूफले को उसने हाथ भी नहीं लगाया था। वो किचन में खड़ी सिंक के सामने दोपहर के बर्तन धो रही थी जब सामने बड़ी सी खिड़की के पार आसमान पे सुरमई बादल इकट्ठे होने लगे। वो अभी तक स्पंज प्लेट पर मारते हुए उस सियाफाम लड़की के मुतालिक सोच रही थी जिससे वो गुज़श्ता कुछ दिनों से एतराज बरत रही थी। एन बस के टाइम पर स्टॉप पर आ जाती और बेंच पर बैठने की बजाय जरा फासले पर खड़ी हो जाती। ना तो दानिस्ता उस लड़की को देखती, ना उसके करीब जाती। मालूम नहीं क्यों उसे उस लड़की से और उसकी किताब से खौफ महसूस होने लगा था। बादल जरा गरजे तो वो चौंकी। नीलगू सुनहरी शाम पर जरा सी देर में छाया हो गई थी। बिजली चमकी और यकायक मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। महमल ने जल्दी जल्दी आखिरी बर्तन धोकर रैक में सजाए, हाथ धोए और बाहर लॉन की तरफ भागी। बारिश देखकर उसका दिल यूं ही मचल जाया करता था। महमल, जाओ मुसर्रत से कहो। बल्कि मेहताब ताई जो बरामदे में कुर्सी पर बैठी लड़कियों से गपशप में मसरूफ थी, उसे आते देखकर हुक्म सादिर करते करते रुकी। उसके चेहरे पर बारिश में खेलने का शौक रकम था। ताई ने लम्हा भर को सोचा और हुक्म में तरमीम कर दी, बल्कि जाओ पकोड़े बना कर लाओ, साथ में धनिये की चटनी भी हो, और मांस के लिए आलू की चिप्स फ्राई कर लो। उसके चेहरे पर फैला इश्तियाक फीका पड़ गया। उसने कदरे बेबसी से उनको देखा। मगर ताई, अभी कैसे? वो बारिश बाद में करूंगी, वो मिनमिनाई। हाँ तो बारिश के लिए ही तो कह रही हूँ। जाओ शाबाश, जल्दी करो। और निदा, ये सूट फिर तुम्हें कितने का पड़ा था? वो निदा के दुपट्टे को उंगलियों में मसल कर सताइशी अंदाज में बोल रही थी। सिर्फ 1500 का ताई। मैं कल ही आपको ले चलती हूँ। वहाँ बहुत अच्छे प्रिंट्स आए हुए थे। आपका कॉम्प्लेक्शन तो वैसे भी फेयर है, आप पर तो हर रंग ही खिल जाता है। वो आपस में मसरूफ हो गई थी। महमल पैर पटकती अंदर आई। आलू छीलकर काटते, बेसन घोलकर रखा तो तब ताई मेहताब की आवाज आई, मिक्स पकोड़े बनाना। फवाद को प्याज वाले पकोड़े बहुत पसंद हैं। भाड़ में गई उसकी पसंद। उसने जोर से छुरी स्लैब पर पटकी। आलू कतलों में काटे थे, अब फिर उनको छोटा करना पड़ेगा। मिर्चे प्याज भी काटनी पड़ेंगे। शिद्दत बेबसी से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी फवाद माँ को पुकारता हुआ किचन के खुले दरवाजे पर ठिठक कर रुका। खुली जीन्स पर लंबा कुर्ता और गले में मफरल की तरह दुपट्टा लपेटे, भूरी ऊंची पौनी बांधे,
وہ سر جھکائے کھڑی کٹنگ بورڈ پر ٹھک ٹھک پیاز کاٹ رہی تھی، آنسو گالوں پر چمک رہے تھے۔ محمل، وہ بے چین سا قریب آیا۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ میری مرضی، آپ لوگوں کو کیا؟ آپ لوگوں کو تو اپنے کھانے سے غرض ہوتی ہے۔ فواد کے دل میں جگہ بنانے کے سارے ارادے بھلا کر وہ تڑک کر بولی۔ پھر بھی کسی نے کچھ کہا ہے؟ یہاں کہتا کوئی نہیں ہے، سب حکم صادر کرتے ہیں۔ اس نے چھری والے ہاتھ کی پشت سے گال صاف کیا۔ اور مجھ سے ابھی کوئی بات نہ کرے، میں بہت غصے میں ہوں، یا تو چھری مار دوں گی یا پکوڑوں میں زہر ملا دوں گی۔ اچھا، وہ پتہ نہیں کیوں ہنس دیا تھا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کیوں ہنسے؟ کچھ نہیں، خیر بناؤ پکوڑے، اور مکس والے بنانا۔ وہ اپنی پسند بتا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ جانے کس بھولے پن میں وہ یہ سوچ بیٹھی تھی کہ اگر وہ اس کی مٹھی میں آ گیا تو۔ اس نے نفی میں سر جھٹکا۔ وہ سب ایک جیسے تھے، بے حس، خود غرض، مطلبی۔ اور جب تک پکوڑے بنے بارش ہلکی ہو چکی تھی۔ وہ سب لڑکے لڑکیاں برآمدے میں بیٹھے 2 منٹ میں ہی پکوڑے چٹ کر گئے تھے، اور اب حسن سب کو لانگ ڈرائیو پر لے جانے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ تم لوگ بھی کیا یاد کرو گے، کس سخی سے بالا پڑا تھا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ دھرے بیٹھا فرضی کالر جھاڑ کر کہہ رہا تھا۔ حسن فضا چچی کا بیٹا اور ندا سامیہ کا بھائی تھا۔ شکل میں ندا سے مشابہ تھا، بڑی بڑی پرکشش آنکھیں اور سانولی رنگت۔ البتہ عادتوں میں وہ کافی مختلف تھا۔ اس نے فضا کی میٹھی زبان تو مستعار لی تھی، مگر کڑوا دل نہیں کیا تھا۔ وہ گھر کا واحد فرد تھا جو دل کا بھی اچھا تھا، نرم گوشت، صاف دل اور ہینڈسم۔ ابھی بھی وہ آفس سے آیا تھا اور کوٹ کرسی کے پیچھے ٹکائے آستین فولڈ کیے بیٹھا تھا۔ وہ تھکن کے باوجود سب کو آؤٹنگ کے لیے لے جانے کی دعوت دے رہا تھا۔ کون کون چلے گا؟ سامیہ بلند آواز میں پوچھنے لگی تو محمل بھی دل میں مچلتی خواہش کے باعث باہر آ گئی۔ میں بھی چلوں گی۔ سب نے رک کر اسے دیکھا تھا۔ کندھے پر پرس لٹکائے، بالوں کو سٹائل سے بینڈ میں جکڑتی آرزو نے، جو اندر سے باہر آ رہی تھی، قدرے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ان کو بھی یہ شوق ستانے لگے ہیں؟ اور پھر سب بھی کے ساتھ ساتھ بہلنے لگے۔ تمہاری جگہ نہیں بنے گی، ہم پاپا کی ہائیس لے کے جا رہے ہیں، سب کی سیٹیں پوری ہیں، تم باہر جا کر کیا کرو گی؟ سدرا تمسخرانہ انداز میں ہنسی۔ مہتاب تائی کی فوٹو کاپی۔ بیٹا جان، آپ کے تو ایگزامز ہو رہے تھے۔ فضا چچی بہت فکر مندی اور پیار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خوب دل لگا کر پڑھو، آپ نے بہت اچھے مارکس لینے ہیں۔ جاؤ شاباش، سارے کورس کو کم از کم 2 بار ریوائز کرو، ابھی شروع کرو گی تو رات تک پورا ہوگا۔ نہ تم نے باہر جا کر کیا کرنا ہے؟ رات کا کھانا کون بنائے گا؟ ماں الگ ڈرامے کر کے بستر پر پڑی ہے، کوئی پوچھنے والا ہے ان کو؟ بس مفت کی روٹی توڑے جاتے ہیں۔ فواد نے لمحے بھر کو کچھ کہنا چاہا، پھر خاموش رہا، اور حسن جو خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا بول اٹھا۔ کوئی محمل سے بھی تو پوچھے، وہ کیا چاہتی ہے؟ ہاں، اب ہم اس سے پوچھتے رہیں، تائی بگڑ کر بولی۔ حسن لمحہ بھر کو بالکل چپ ہو گیا، مگر فضا نے بیٹے کے جھاڑے جانے کو واضح برا مانا۔ جاؤ تم اندر جاؤ، بس اتنا ہی کہہ سکی۔ تائی مہتاب سے مقابلہ ان کے بس کی بات نہ تھا۔ وہ پیر پٹک کر بھاگ کر کچن میں آئی اور سنک میں سر جھکا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کافی دیر بعد روتے روتے سر اٹھایا تو کھڑکی کے پار ڈرائیو وے پر ہائیس باہر نکلتی نظر آئی۔ اس میں 1-2 لوگوں کی جگہ تو واضح بن جاتی تھی۔ بے اختیار اس کا دل چاہا کہ رات کے کھانے میں زہر ملا دے، اور کاش کہ وہ ایسا کر سکتی۔ ساری رات وہ وقفے وقفے سے آنسو بہاتی رہی تھی، ٹھیک سے سو بھی نہیں سکی تھی۔ صبح اٹھی تو سر بھاری بھاری سا ہو رہا تھا۔ بمشکل ہی ایک سوکھا ٹوسٹ اور چائے کی پیالی حلق سے اتاری اور باہر نکل گئی۔ سٹاپ پر معمول کی ٹھنڈی صبح اتری تھی۔ بینچ پر وہ سیاہ فام لڑکی ویسے ہی خاموشی سے سیدھ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ گود میں سیاہ جلد والی کتاب رکھی تھی اور اس کے سیاہ ہاتھ اس کے کناروں پر مضبوطی سے جمے تھے۔ وہ آج قدرے تھکی تھکی اور غمزدہ تھی، سو جا کر بینچ پر بیٹھ ہی گئی۔ 10 منٹ ہی کاٹنے تھے تو اتنا کیا اعتراض برتنا؟ سیاہ فام لڑکی نے ذرا سی گردن اس کی جانب موڑ لی۔ رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں؟ بس ایسے ہی۔ وہ دوسری جانب دیکھنے لگی۔ سامنے سڑک خالی تھی، دوسری طرف اکا دکا لوگ بس کے منتظر ٹہل رہے تھے۔ لوگوں کی ستائی ہوئی ہو؟ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ محتاط انداز میں پوچھا۔ تمہارے چہرے پر لکھا ہے، تمہارا دل غمگین اور دل بوجھل ہے، تم تکلیف میں ہو اور لوگوں کی باتیں تم سے برداشت نہیں ہوتی، ہے نا؟ معلوم نہیں۔ اس نے بظاہر لاپرواہی سے شانے اچکائے، البتہ اندر دل زور سے دھڑکا تھا۔ اور تم مستقبل کے لیے خوفزدہ اور ماضی کے بارے میں غمگین ہو شاید؟ اب کہ وہ واضح چونکی تھی، بے اختیار ہی لبوں سے پھسلا تھا۔
तुम अपना मुस्तकबिल और तमाम परेशानियों का हल जानना चाहती हो। कुछ ऐसा हो जिससे ये तुम्हें तंग करने वाले लोग तुम्हारे आगे पीछे फिरने लगे, तुम्हारा महबूब तुम्हारे कदमों में आ गिरे, मालो दौलत तुम पर निछावर हो जाए, तुम सबको अपनी मुट्ठी में करके दुनिया पे राज करो। क्या तुम ये नहीं चाहती? हाँ, महमल ने बेबसी से उसे देखा। उसका दिल मोम की तरह पिघल रहा था। वो सयाह फाम लड़की उसकी हर दुखती रग हाथ में ले रही थी। मैं यही चाहती हूँ, और अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूं तो? क्या ये किताब? उसने झिझकते हुए पूछा। उसे लग रहा था वो ज्यादा देर तक रेजिस्ट न कर पाएगी। हाँ, अगर तुम ये लोगी तो सब तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा, सब कुछ। महमल मुतजब्जब से लब कुचलने लगी। उस लड़की की बातें बहुत पुरफरेब पुरकशिश थी। उसे लगा वो जल्द ही फिसल जाएगी, बहक जाएगी। क्या ये सब इतना आसान है? शायद नहीं। तुम्हें इस किताब के अमल में बहुत मुश्किल लगेगी, मगर एक दफा सीख जाओगी तो सब आसान हो जाएगा, जिंदगी सहल हो जाएगी। और फिर जिनके लिए तुम रोती हो वो तुम्हारे लिए रोएंगे, वो तुम्हारे पीछे आएंगे। बस का तेज हॉर्न उसे माहौल में वापस लाया। वो चौंकी और बैग का स्ट्रैप कंधे पर डाले उठ खड़ी हुई। 10 मिनट खत्म हो चुके थे। मेरी बस। वो तेज तेज कदम उठाती बस की जाने बढ़ी। दिल अभी तक जोर जोर से धक धक कर रहा था। महबूब कदमों में, लोग मुट्ठी में, दौलत निछावर और दुनिया पर राज। क्या ये सब मुमकिन था? वो उसके कहे गए अल्फाज पर सारा रास्ता गौर करती रही थी, लेकिन फिर बार बार खुद को झड़क देती। ये काले इल्म, सिफरी इल्म, जादू टूने चिल्ले वगैरह बुरे काम थे। उसे उनमें नहीं पड़ना चाहिए। उसे ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए। कॉलेज के दरवाजे पर उतरते हुए उसने फैसला कर लिया था कि वो आइंदा उस सयाह फाम लड़की के करीब भी नहीं जाएगी, बेंच पर बैठेगी, ना ही उसे बात करेगी। उसे डर था कि अगर उसने एक बार फिर उसकी बात सुन ली तो शायद वो उसे कबूल करके किसी ऐसे गुमनाम रास्ते पर निकल पड़े जहां से वापसी का सफर नामुमकिन हो। उस दिन सिद्रा के रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे थे। ये खबर मुसर्रत ने उसे तब दी जब घर भर की सफाइयां और लड़कियों की फुर्तियां देखकर माँ की तरफ आई थी, वरना पहले जब भी दोपहर में लाउंज का दरवाजा आहिस्ता खोलकर आती तो घर में सन्नाटा और वीरानी छाई होती। और आज लंबी सी सामिया बांस के झाड़ू से छत के जाले साफ कर रही थी। सिद्रा ड्राइंग रूम की डेकोरेशन को असरे नो तरतीब दे रही थी। निदा माँ के सर पर खड़ी लॉन की सफाई में मशगूल थी तो महरीन मेहताब ताई से सर हिलाती कुछ बात सुन रही थी। एक आरजू ही थी जो टेरेस पर टांग पे टांग रखे बैठी कानों में वॉकमैन लगाए किसी मैगजीन के वरक उलट रही थी। बेपरवाह, बेनियाज और मगरूर, शुक्र के खूबसूरत न थी, वरना शायद वो आसमान से नीचे ना उतरती। रिश्ता सिद्रा का है और ये खुदगर्ज खानदान सारा का सारा लगा हुआ है। मतलब आहिस्ता बोलो। मुसर्रत ने घबराकर इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता से बताने लगी। दरअसल भाभी बेगम का महज अंदाजा है कि रिश्ता सिद्रा का ही होगा। नोमान भाई की बेगम ने खुसूसन किसी का नाम नहीं लिया, सो फिजा को शायद कोई उम्मीद हो। नोमान भाई कौन? तुम्हारे अब्बा के दूर के रिश्तेदार हैं। उनका बेटा फुरकान एरोनॉटिकल इंजीनियर है, बहुत अच्छा घराना है, और एक बेटी है शादीशुदा, ऑस्ट्रेलिया में रहती है। बेगम नोमान ने किसी के जरिए कहलवाया है, और ये सारी लड़कियां इस उम्मीद पर लगी हुई हैं कि शायद उनका रिश्ता हो जाए। व्हाट रबिश। वो तमस्कुराना हंसकर कमरे की तरफ चल दी। शाम में मुसर्रत ने उसे किचन में मदद के लिए बुलवा लिया था। अचार गोश्त, बिरयानी, सीख कबाब, फ्राइड मछली और क्या कुछ करेंगी आप? वो बर्तनों के ढक्कन उठा उठा कर झांकते हुए पूछ रही थी। ये सब तो तैयार है, तुम मीठे में 2 चीजें और रशियन सैलड बना दो, और चाय के साथ स्नैक्स भी। चाय भी और खाना भी? वो कमर पर हाथ रख के हैरत से बोली। इतना सब कुछ किसके लिए? क्या इतना काल था सिद्राबाजी के रिश्तों के लिए? आहिस्ता बोलो, मैं किसी से डरती थोड़ी हूँ, अभी जाकर मुंह पर भी बोल सकती हूँ, और तुम्हारे इस कहने पर बातें मुझे सुननी पड़ती हैं महमल। वो थकन से आजुर्दा सी बोली तो वो खामोश सी हो गई, फिर दुपट्टे की गिरा कसकर काम में जुट गई। चाय की ट्रॉली उसने बड़े एहतमाम और मेहनत से सजाई थी। उस वक्त भी वो पंजों के बल बैठी ट्रॉली के निचले हिस्से में प्लेटें सेट कर रही थी जब ताई मेहताब किचन में कुछ कहती हुई दाखिल हुई। सिद्रा उनके पीछे थी। सब तैयार है? जी, उसने बैठे बैठे गर्दन उठाई। मेहताब ताई कदरे उजलत में नजर आ रही थी। ठीक है सिद्रा, तुम ये ले जाओ। और मिठाई किधर है? मेरा ख्याल है चाय के बाद ही बात पक्की कर देती हैं। मिठाई तब तक सेट कर लेना। वो तो रिश्ता मांगने आए हैं, बात इतनी जल्दी पक्की कर देंगी?
وہ حیرانی سے ہاتھ جھاڑتی ہوئی کھڑی ہوئی اور تائی بھی کسی اور موڈ میں تھی، سو بتانے لگی، ہاں تو اب مزید کیا انتظار، لڑکا اتنا اچھا اور خوش شکل ہے اور پھر ہمارے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے، منگنی آرام سے 2 مہینے تک کریں گے اور شادی 1.5 سال تک، ایسی دھوم دھام سے شادی کروں گی سدرا کی کہ زمانہ دیکھے گا۔ ان کے انداز سے تکبر کی بو آ رہی تھی۔ ایک لمحے کو محمل کے دل میں آیا، نفیس سی وہ خاتون جو ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہیں سدرا کو ناپسند کر کے چلی جائیں اور تائی صدمے سے بیمار پڑ جائیں۔ آخر خود پر غاصب لوگ کسے پسند ہوتے ہیں؟ مگر شاید ادھر تو سب پلان ہی بن چکے تھے۔ سدرا نازک ہیل کی ٹک ٹک کرتی ٹرالی دھکیلتی ہوئی لے گئی اور وہ خالی کچن میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مسرت بھی مہمانوں کے پاس تھی، جانے کیسے تائی کو ان کے گھر کا فرد ہونے کا خیال آیا اور ان کو وہیں بٹھا لیا۔ ٹشو محمل، ٹشو، نائمہ چچی نے زور سے آواز لگائی تو وہ تیزی سے اٹھی۔ ٹشو رکھنا بھول گئی تھی؟ اوف، یہ ٹشو کا ڈبہ اٹھا کر بھاگی۔ بس لاؤنج میں شیشے کے سامنے رک کر لمحہ بھر کے لیے خود کو دیکھا، اونچی پونی سیاہ جینز پر سفید کرتا اور گردن کے گرد مخصوص انداز میں لپٹا ڈائی اینڈ ڈائی دوپٹہ جسے وہ بہت سے جوڑوں کے ساتھ چلاتی تھی۔ یہ غالباً پچھلی سے پچھلی بقرعید پر بنوایا گیا جوڑا تھا جو ابھی تک خاصا گھس چکا تھا۔ خیر، کون سا میرے رشتے کے لیے آئے ہیں؟ شانے اچکا کر وہ ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی۔ نفیس اور باوقار بیگم نعمان بڑے صوفے پر بڑے تکلف سے بیٹھی مسکراتے ہوئے تائی مہتاب کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر قدرے خوش دلی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ محمل بیٹا، آپ اب آئی ہو؟ اب سے پوچھ رہی تھی تمہاری تائی سے۔ وہ ایک دم سے گڑبڑا سی گئی لیکن سنبھل کر آگے بڑھ کے ملی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اتنی دیر سے پوچھ رہی تھی تمہارا۔ وہ میں ہاں آئی نو بیٹا، اس اہتمام میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں کریم بھائی کی عیادت کے لیے آئی تھی، اس اکیلی بچی نے سارا کھانا بنایا تھا۔ وہ اسے پاس بٹھاتے پیار سے دیکھتے 2 برس پرانی بات دہرا رہی تھی۔ وہ گھبرا کر کبھی تائی کے تنے نقوش کو دیکھتی تو کبھی سدرا کی متغیر ہوتی رنگت کو۔ وہ تو بس ٹشو دینے آئی تھی، پھر اتنا استقبال، چا معنی وارت۔ آپ یہ ڈرم سٹکس لے نا بھابی، یہ تائی نے ان کا دھیان بٹانے کے لیے بولا۔ ارے یہ تو میری فیورٹ ہے، محمل تم نے بنائی ہے نا؟ مجھے یاد ہے تم نے اس دفعہ بھی کھانے میں یہ بنائی تھی اور فری نے اسپیشلی تم سے ریسیپی بھی لی تھی اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بے بسی و بے چارگی سے وہ سر ہلا پا رہی تھی۔ ادھر تائی مہتاب اب پریشان ہو رہی تھی۔ یہی تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا تھا، سدرا کے رشتے کے لیے آنے والی ہر مہمان کو وہ مسرت اور محمل کی بنائی ہوئی چیزیں یہ میری سدرا نے بنائی ہیں کہہ کر پیش کرتی، مگر جانے کب وہ خاتون گھر کی ساری سنگن لے گئی تھی۔ بس بھابی، لڑکیاں ماشاءاللہ سبھی سگڑ ہیں ہمارے گھر میں۔ فضا چچی نے بظاہر مسکرا کر بات سنبھالی، مگر قدرے بے چین وہ بھی تھی، کہیں کچھ بہت غلط تھا۔ جی مگر یہ سب تو سدرا نے بنایا ہے، بیچاری صبح سے لگی ہوئی تھی۔ مسرت نے جلدی سے کہا۔ جی، تائی مہتاب نے تائید